زبیر کی دکان پہ مال تقریباً ختم ہو چکا ہے اور کئی مہینے کا بجلی کا بل بھی ادا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وزیر کافی پریشان ہے، کیونکہ اگر یہی حالات رہے تو دکان تو بالکل خالی ہو جائے گی اور بجلی کا کنیکشن بھی کاٹ دیا جائے گا۔ تو وزیر سوچتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ زبیر بھائی سے ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اسلم تو ویسے ہی وزیر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ اب جب وزیر زبیر کے پاس جاتا ہے اور ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے تو زبیر کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب اسلم نے اگر دکان پہ نیا مال بھی نہیں ڈلوایا اور بجلی کا بل بھی ادا نہیں کیا تو اسلم نے تو اماں کے کنگن اسی لیے بیچے تھے کہ دکان میں نیا مال ڈلوانا ہے، تو پھر وہ سارا پیسہ کہاں گیا؟ تو وزیر بتا ہی دیتا ہے کہ وہ سب پیسہ اسلم کی جیب میں گیا ہے۔ اب زبیر کو تو کافی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، ویسے ہی اسے اسلم برا لگنے لگا ہے جب سے اس نے زینت کے خلاف بات کی ہے، جبکہ وہیں پر سدرا اور اماں بھی موجود ہوتی ہیں۔ انہیں تو اسلم کی کوئی برائی اب نظر آتی ہی نہیں، انہیں تو وزیر پر ہی غصہ آتا ہے کہ اسے یہ بکواس یہاں آ کے کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی۔ سدرا تو ویسے ہی اسلم کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہو چکی ہے اور اماں سدرا کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ مجھے پہلے اسلم کا خیال کیوں نہیں آیا، اسلم جیسا ہیرا ہمارے پاس تھا اور ہم سدرا کا رشتہ ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے۔ کیا ہوا اگر اسلم پہلے سے شادی شدہ تھا؟ مرد کو تو چار چار کی اجازت ہے۔ خیر وزیر تو یہ سب بتا کے دکان کے لیے نکلتا ہے، جبکہ سدرا وزیر کے دکان پہ پہنچنے سے پہلے ہی موقع دیکھتے ساتھ اسلم کو وزیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ وہ یہاں آیا تھا اور زبیر بھائی کو تمہارے خلاف یہ ساری بکواس کر کے گیا ہے۔ اسلم کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے، کیونکہ اس نے تو ابھی ان لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے ان کا مکان تک لوٹنا تھا۔ وزیر کی یہ جرأت کہ وہ وہاں جا کے میری شکایت کرے۔ وزیر جب دکان پہ آتا ہے تو اسلم تو اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیتا ہے کہ اس دکان کا مالک میں ہوں اور یہاں کی کوئی بات بھی تمہیں زبیر کو جا کے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنا بوجھ اٹھا سکے، اس دکان کے معاملات کہاں سنبھالے گا؟ جس پہ وزیر کہتا ہے کہ زبیر بھائی ہمیشہ تو ایسے نہیں رہیں گے نا، آخر ایک نہ ایک دن تو ٹھیک ہو جائیں گے اور دکان بھی انہی کی ہے، آخر انہی کو سنبھالنا ہوگی۔ تو اسلم پورے یقین سے کہتا ہے کہ زبیر تو اب کبھی اس قابل نہیں ہو سکے گا کہ دکان پہ آ سکے، ہاں البتہ اگر تم نے آج کے بعد ادھر کی بات ادھر کی تو تم ضرور اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ دوسری طرف ستارہ بھائی جی سے کہتی ہے کہ یہ جہانگیر میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہا ہے، ہم بہت سارا پیسہ اور زیور لوٹ کے بھاگے تھے اور سارا مال آدھا آدھا ہونا تھا، لیکن اس نے لگتا ہے کہ سارا مال کہیں چھپا دیا ہے اور خالی بیگ لا کے میرے منہ پہ مارا ہے اور اب یہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ جیسے اسے شک ہے کہ وہ سارا مال میں نے ہڑپ کیا ہو، حالانکہ بیگ پر تو یہ خود ناک بن کے بیٹھا تھا اور مجھے تو بیگ کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا تھا۔ اب بھائی جی جہانگیر کے پاس آتے ہیں جسے پہلے ہی بھائی جی کے آدمیوں نے دبوچ رکھا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلا، سیدھی طرح بتا دے کہ تو نے سارا مال کہاں چھپا کے رکھا ہے، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا کہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر جہانگیر کی چپ پہ بھائی جی ایک زوردار جھانپڑ اس کے منہ پہ رسید کرتا ہے، تو جہانگیر بھائی جی کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہے کہ آپ یقین کریں بھائی جی، یہ عورت بہت تیز ہے، مال اسی نے کہیں چھپایا ہے اور اب یہ آپ کی اور میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ تو بھائی جی اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب تک یہ مال کے بارے میں سب سچ نہیں بتاتا مار مار کے اس کی درگت بنا دو۔ جہانگیر تو روتا تڑپتا ہے، منت سماجت کرتا ہے کہ بھائی جی میرا یقین کریں وہ مال میں نے نہیں چھپایا، لیکن جہانگیر کو تو اس کے کیے کی سزا مل ہی گئی، کیونکہ بھائی جی کے بندے تو مار مار کے اس کا حشر کرنے والے ہیں۔ اب رہ گئی ستارہ، تو ستارہ کے ساتھ بھی بھائی جی کچھ اچھا تو نہیں کرنے والے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا اتنا بڑا راز بھائی جی کو پتہ چل چکا ہے کہ اپنے شوہر کا قتل کر کے بھاگی ہے، جبکہ بھائی جی کو جہانگیر نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ایک قتل تو اس نے میرے سامنے کیا ہے، لیکن جس طرح اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد یہ اتنی پرسکون پھر رہی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کئی لوگوں کو کھڑکا چکی ہے۔ تو ستارہ جو بھائی جی سے شادی کر کے اپنا فیوچر برائٹ کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن بھائی جی لگتا ہے کہ ستارہ کو اپنے 2 نمبر کاموں کے لیے استعمال کرنے والے ہیں اور برے کاموں کا تو ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے، تو یقیناً اس ستارہ کا اینڈ بھی بہت بھیانک دکھایا جائے گا۔
ادھر زینت اپنی بچیوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے، لیکن چونکہ وہ تو زبیر سے سچی محبت کرتی تھی تو اسے زبیر کی یاد آتی ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش ہماری اس پرسکون زندگی میں زبیر بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو میری زندگی کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ جبکہ زینت کی بیٹی بتاتی ہے کہ ٹیچر نے آج اسکول میں فادر پہ مضمون لکھنے کا کہا تھا تو میں نے تو صاف لکھ دیا کہ میرے لیے میری مدر ہی میرا فادر بھی ہے۔ زینت اپنی بیٹیوں کو خوش اور مطمئن دیکھ کے خوش تو ہوتی ہے، لیکن سوچتی ہے کہ میری زندگی بھی بغیر ماں باپ کے گزری، کاش کہ میری بیٹیوں کو زندگی میں ماں اور باپ دونوں کا پیار مل سکتا۔ دوسری طرف وزیر سدرا کو اسلم کے ساتھ باہر گھومتے ہوئے دیکھتا ہے تو خاصا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلم کی گھٹیا نیچر سے تو وہ بہت اچھے سے واقف ہے کہ اسے تو سارا دن عورتوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی گپیں لگانے کی عادت ہے، لیکن زبیر بھائی کی بہن ہونے کے ناطے سدرا باجی کو میں اسلم کا شکار بننے نہیں دوں گا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ کچھ زیادہ خراب ہو مجھے زبیر بھائی کو اس کے بارے میں بتانا ہوگا۔ تبھی وہ فوراً زبیر کے گھر پہنچتا ہے، جبکہ گیٹ پر ہی اماں سے ٹاکرا ہو جاتا ہے اور وہیں پر اسے روک دیتی ہیں کہ پتہ نہیں پھر زبیر کو اسلم کے بارے میں کچھ اول فول نہ بک دے۔ تبھی وزیر سے کہتی ہیں کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ تم دکان پہ جانے کی بجائے سیدھے گھر آ گئے زبیر کو بتانے کے لیے؟ تو وزیر اماں سے کہہ ہی دیتا ہے کہ اماں دراصل میں نے سدرا باجی کو اس اسلم کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو اماں غصے سے کہتی ہیں پھر، کیونکہ اماں کو تو سدرا بتا کے ہی گئی تھی، جس پہ وزیر کہتا ہے کہ اماں اسلم ٹھیک انسان نہیں ہے، اس سے پہلے کہ وہ سدرا باجی کے ساتھ کچھ برا کرے ہمیں سدرا باجی کو اس سے بچانا ہوگا۔ لیکن اماں وزیر کی یہ سب باتیں سننے کے بعد بھی اسلم کے خلاف نہیں سوچتی، بلکہ الٹا یہی سوچتی ہیں کہ کسی طرح سے اس وزیر کا گھر میں داخلہ بند کرنا ہوگا، اور اس سے پہلے کہ وزیر زبیر کو اسلم کے خلاف بھڑکائے سدرا اور اسلم کی شادی جلد سے جلد کرنا ہوگی۔ تبھی سدرا گھر آتی ہے تو اسے مشورہ دیتی ہیں کہ جب اسلم نے تم سے شادی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو نیک کام میں دیر کس بات کی، اسے کہو کہ رشتہ لے کے آئے اور جلد سے جلد تم سے نکاح کرے اور تمہیں یہاں سے لے جائے تاکہ تم بھی خیر خیریت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ جس پہ سدرا کہتی ہے کہ اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں شادی کر کے یہاں سے نہیں جاؤں گی، بھلا میں آپ کو اور بھائی کو اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ اور پھر اتنا بڑا گھر ہے، آپ اسے کیسے سنبھالیں گی؟ اسلم تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ شادی کے بعد میرے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے۔ دیکھ لیں اماں اسلم کتنے اچھے ہیں اور انہیں ہمارا کتنا خیال ہے۔ تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ وزیر جب دیکھے گا کہ زبیر بھائی کے اندھا ہونے کا فائدہ اٹھا کے نہ صرف اسلم بلکہ ان کی اپنی ماں اور بہن بھی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، تو پھر وہ زینت کو ہی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ تو وہ دیکھ ہی چکا ہے کہ زبیر بھائی دن رات زینت بھابھی اور اپنی بچیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جب زینت کو مل کے ساری صورتحال سے آگاہ کرے گا اور زبیر کی حالت بتائے گا اور یہ بھی کہ وہ دن رات آپ کو یاد کرتے ہیں تاکہ آپ سے اپنے کیے کی معافی مانگ سکیں، اور کس طرح ستارہ اور جہانگیر پہلے ان لوگوں کو لوٹ کے گئے ہیں جبکہ اب اسلم زبیر بھائی کو بیوقوف بنا کے دونوں ہاتھوں سے انہیں لوٹنا چاہتا ہے، تو زینت سوچے گی کہ بے شک سدرا اور اماں مجھ سے جتنی بھی نفرت کرتی ہیں لیکن میں انہیں کبھی اس اسلم کا شکار بننے نہیں دوں گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی اسلم اور سدرا کا نکاح ہونے والا ہو زینت بر وقت پولیس لے کے پہنچ جائے اور سدرا کی زندگی خراب کرنے سے پہلے ہی اسلم کو موقع پہ گرفتار کر لیا جائے۔ ویسے ناظرین کیا خیال ہے، کیا اسلم سدرا سے نکاح کر کے ان کا مکان ہڑپنے میں کامیاب ہو جائے گا یا زینت ان لوگوں کو اسلم کا شکار بننے سے بچا لے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔